سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 189 یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں۔ ہلال کہتے ہیں چاند کو، اہلہ اس کی جمع۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، بالکل باریک سا ہوتا ہے۔ اور پہلے دن سے لے کر 13 تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر 14ویں چاند رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور 14 کے بعد جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ یہ علماء نے نام، بعض دفعہ ایک دوسرے کی جگہ یہ نام بول دیے جاتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سے یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضور چاندوں کا کیا فلسفہ ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیونکہ یہ چاند گھٹتے بڑھتے ہیں تو آپ فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں، اور حج کے لیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں میں پیچھے کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ کیا کرے انسان تقوی کو، طہارت کو اختیار کر لے۔ گھر کی پچھلی سائیڈ سے یا اگلی سائیڈ سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی کیا ہے کہ بندہ تقوی اور طہارت اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے داخل ہو، جو پراپر جگہ ہے داخل ہونے کی وہاں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے گھروں سے پچھلی سائیڈ سے داخل ہونے کو نیکی سمجھ رکھا تھا۔ تو یہ ادھر ذکر بھی ہے تفسیر کے اندر، جسٹس محمد کرم شاہ صاحب نے ذکر کیا امام بخاری کے حوالے سے۔ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، جب احرام باندھ لیا کرتے تو انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب جنازہ جو گھروں نکل گیا نا ہن واپس گھر نہیں ہونا، اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا اب اپنی طرف سے کچھ باتیں بنائی ہیں۔ جہاں پر اللہ رسول کا حکم ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جیسے بندہ فوت ہو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو فٹافٹ، کسی کا انتظار کیے بغیر۔ اس میں ہم واضح شریعت کے خلاف چل رہے ہوتے، اور یہ جو توہمات ہیں جی یہ نہ کرو، اب اس کو غسل نہیں دیا، اس کے پاس پڑھ نہیں سکتے، اس کے پاس فلاں عورت نہیں بیٹھ سکتی، اس کے پاس فلاں نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح کے توہمات میں ہم گھرے ہوئے۔ اسی طرح اہل عرب جب احرام باندھ لیتے تو پھر وہ گھر میں کوئی کام پڑتا تو کہتے نہیں اب جس دروازے سے نکل چکا ہوں نا اس میں سے داخل ہی ہونا، پیچھے سے نکلوں گا، کسی اور جگہ سے نکلوں گا، اگر کوئی روشن دان کو الماری ہے تو ادھر سے داخل ہو جاؤں گا، ورنہ سوراخ کر کے سن لا کے ادھر سے داخل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ضرورت کے مطابق اگر نکل چکے پھر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکی ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ تم تقوی اور طہارت کو اختیار کرو، اور گھروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہی ہوتے ہیں۔ دروازوں کے علاوہ جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ باشعور لوگ نہیں ہوتے، وہ کچھ اور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو اصل دروازہ چھوڑ کے داخل ہوتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔
کن سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا۔ اسلام کے اندر پہل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہے کہ اگر دشمن آ گیا اور وہ تم پر حملہ آور ہو گیا، اب جوابی کارروائی تم کر سکتے ہو۔ اسلام دین امن ضرور ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اسلام فتنہ و فساد کو نہیں پسند کرتا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن جب دشمن آپ کے سر پہ آ جائے اور آپ کی بہو بیٹیوں کی عزتیں رول دیں اور آپ کے گھروں پر وہ دھاوا بول دیں، ابھی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اسلام ایسے امن کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا پھر نہیں، پھر کوئی ہاتھ پلہ مارنا ہے، پھر تم نے کوئی حرکت کرنی ہے۔ ہاں کسی کو نہ چھیڑو جا کے، لیکن جو آپ کو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو پھر بڑی آیت، وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں قتال کرو۔ کن کے ساتھ؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کن کے ساتھ؟ وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں، جنہوں نے آ کے تم پر حملہ کر دیا ہے، اب چپ کر کے کٹ نہ کھاتے رہو، بلکہ ان کو جواب دو۔ لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، جتنا کہ انہوں نے نقصان پہنچایا اتنا تم پہنچا سکتے ہو، حد سے نہیں بڑھنا۔ کافر مر گیا ہے، اب اس کا مسئلہ نہ کریں، مسلمین کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، مر گیا بس چھوڑ دیں، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ کافر کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے فلسطین کے اندر، مسلمانوں کے ساتھ انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، صحیح مارتے بھی نہیں ہیں، ان کو تڑپا تڑپا کے کئی دنوں پر محیط وہ مسلمان کو اذیت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی موت مر جاتا ہے بیچارہ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں بھی انہیں وہ تمہیں میسر آ جائیں، جدھر بھی تمہیں مل جائے۔ کن کو؟ کہ جو تم پر حملہ آور ہے، جو تم پر حملہ آور ہے وہ جہاں ملے۔ اب وہ کہندے بھج دیا نو وان اکو جہا، بھج دیا نو وان اکو جہا، اب لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب نہیں دیکھنا، اب جو ہوتے چڑھ جائے بس اس کو، ان فسادیوں کو۔ کعبے کے اندر قتال کرنا جائز نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اجازت دے دی گئی کہ اب اللہ رسول کے بے ادب گستاخ اگر کعبے کی کے غلاف کے اندر، کعبے کی اوٹ کے اندر بھی چھپے، وہاں سے نکال کے ان کو وہیں بھی قتل کرو۔ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسے انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا، تم بھی ان کو نکالو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فرمایا قتال نہ کرنا ان سے مسجد حرام کے قریب، یہاں حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ کعبے کی حدود کے اندر تم سے قتال کرے، پھر تم ان کو جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی جزا ہے، یہ کافروں کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبے کے مضافات میں، کعبۃ اللہ کے قریب حرم میں تم قتال نہ کرو۔ اگر وہ تم پر حملہ آور ہو جائے تو پھر چپ کر کے ان کے قتال کو، ان کے تیر و تلوار کی ضربوں کو برداشت نہ کرتے رہو، اب تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو، یہ کوئی امن نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ فرماتا اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرے، تم بھی بخش دو، تم بھی رحم کر دو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد جو ہے وہ نہ رہے، دور ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا جو دین ہے اس کے لیے ہی تم قتال کر سکتے ہو، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر بھی اگر وہ انتہا کر دیتے ہیں یعنی باز آ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان پر عدوان نہیں جائز مگر ظالموں۔ عدوان یعنی ان کے خلاف کوئی ہیل و حرکت کرنا، قتال کرنا، ان پر تیر و تلوار چلانا اب جائز نہیں، مگر ظالموں پر اب بھی جائز ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ
حرمت والا مہینے کا بدلہ ہے، والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں ان کا فریقین کا رویہ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ حرمت والا مہینہ، حرمت والا کچھ یہ جو سال ہے نا اس کے اندر کچھ مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ عرب کے ہاں اس وقت بھی یعنی جنگ نہیں لڑتے تھے، رواج تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں لڑتے، وہ حج کے مہینے ہوتے تھے، لوگ حج کی تیاری کر کے سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان پر کوئی قتال، کوئی ان کو لوٹنا مارنا یہ منع ہو جاتا تھا پورے عرب کے اندر۔ وہ کون تھے؟ وہ 4 مہینے، نمبر 1 محرم، نمبر 2 رجب، نمبر 3 ذی قعد، نمبر 4 ذی الحج۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کیا ہیں بولیے؟ عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد قتال کچھ نہیں کرتے تھے، یہ حج کے مہینے تھے، ان مہینوں میں لوگ حج کی تیاری کے لیے چلنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان میں قتال منع تھا۔ تو اللہ غنی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو جو حد سے بڑھ جائے تم پر تو تم بھی اتنی زیادتی تم بھی کر لو، اس قدر کہ جتنی زیادتی انہوں نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھے کام کیا کرو، حسنات والے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت نہ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جب شریعت کے خلاف چلو گے تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کرنے والی بات۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم محصور ہو جاؤ تو پھر قربانی کا جانور جو تمہیں میسر آ جائے وہ بطور ہدی بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، سر نہ منڈاؤ اپنے یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بہی عدم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو اور سر میں ہو تو وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ یہ حج اور عمرہ کے دوران کئی کام ایسے ہیں کہ وہ ہو جائیں تو آپ کو ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، کسی کی کوئی خیرات کرنی پڑتی ہے، وہ مختلف احکام ہیں حج کے، اور بڑی تفصیل ہے ان چیزوں کے اندر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا اٹھا لے، حج کے ساتھ ساتھ اسے میسر ہو قربانی دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت، اور ساتھ جب تم گھر لوٹاؤ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد کے حرام قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو رکوع پڑا ہے یہ بہت تفسیر طلب ہے، اس میں حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی درس میں یہ حج کے احکام پر پوری گفتگو ہو جائے گی، ابھی صرف وقت کی قلت کے پیش نظر ترجمہ ہی کیا ہے۔